وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کتب کے سیریز میں آج حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف شہادت القرآن کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہوا کہ عطا محمد صاحب ساکن ضلع امرتسر گو وفات مسیح کے قائل تھے، لیکن اس امت میں کسی مسیح کی آمد کے منکر تھے۔ اگست 1893 عیسوی میں بذریعہ خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں، یا کسی مسیح کا انتظار کرنا ہم پر واجب ہے۔ بعثت مسیح موعود کی پیشگوئی گو احادیث میں موجود ہے، مگر وہ قابل اعتبار نہیں۔ سوال چونکہ اہم تھا، لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں شہادت القرآن کتاب تحریر فرمائی اور 3 امور تنقیح طلب قائم کر کے مفصل جواب دیا۔ اول یہ کہ حدیثوں میں موجود بعثت مسیح موعود کی خبر کیا اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نزول مسیح موعود کی پیشگوئی کا ذکر بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں کثرت سے موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح موعود کی خبر دی ہے۔ احادیث پر شک کا پہلا اثر دین اور ایمان کا تباہ ہونا ہے، کیونکہ دین کی تمام تفصیلات جیسے نماز اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح وغیرہ احادیث سے ہی ملتے ہیں۔ احادیث کا اعتبار صرف 1-2 آدمیوں کے بیان پر نہیں، بلکہ احادیث کا سلسلہ تعامل کے سلسلے کی ایک قسم ہے۔ مثلا محدثین نے کروڑہ آدمیوں کو دیکھا کہ نماز مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، سو انہوں نے نماز کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ہاں، جو حدیث قرآن سے تصدیق یافتہ نہیں وہ مسلم نہیں۔ امام بخاری وغیرہ نے اس پیشگوئی کو کروڑہ مسلمانوں میں مشہور پا کر سند تلاش کر کے اپنی کتابوں میں درج کی۔ آخری زمانے کی پیشگوئیوں کے ساتھ ہی نزول مسیح موعود کی خبر دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسائی دین کا خاتمہ کرے گا، صلیب کو توڑے گا۔ یہ نہ فرمایا کہ ان کی حکومت کو پامال کرے گا، یعنی مسیح موعود کی سلطنت روحانی ہوگی۔ دوسرا تنقیح طلب امر یہ تھا کہ کیا قرآن کریم میں مسیح موعود کا کچھ ذکر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرور قرآن مجید میں ایک مصلح کا ذکر موجود ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مسیح موعود ہی نام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج زمین پر غالب آئیں، عیسائی مذہب و حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں، تو جانو کہ وعدہ کا وقت نزدیک ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے وَتَرَکْنَا بَعْضَهُمْ
یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، یعنی اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو بعض پر موج در موج چڑھائی کرنے دیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ سور پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کوئی مصلح پیدا ہو کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کرے گا۔ اس مصلح کا نام مسیح موعود اس لیے رکھا گیا ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ کو خدا بنایا، سو خدا نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پر ایک بندہ بھیج کر ثابت کرے کہ بندہ کو خدا بنانا سراسر حماقت ہے۔ سورۃ القدر وغیرہ میں اول ارضی تاریکی زور کے ساتھ پھیلنے کی خبر دی گئی، پھر آسمانی روشنی نازل ہونے کی علامتیں بیان کی گئیں۔ احادیث مسیح موعود اور احادیث متعلقہ دجال پر حرف زنی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتیں تو ممکن نہ تھا کہ ایسی عمدگی سے پوری ہوتیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، یعنی اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، اس میں نزول مسیح موعود کی خبر ہے۔ قرآن کریم میں بعض ایجادات کی پیشگوئیاں ہیں جن کا خلاصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علامات کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے کی پہلی علامت یاجوج ماجوج کا غلبہ ہے، دوسری علامت بہت سے فرقوں کا پیدا ہونا، تیسری علامت ان فرقوں کا آپس میں مباحثات کرنا، چوتھی علامت ریل کا جاری ہونا، پانچویں علامت کتب و اخبار کا شائع ہونا، چھٹی علامت نہروں کا نکلنا، ساتویں علامت زمین کی آبادی اور کاشتکاری زیادہ ہونا، آٹھویں علامت پہاڑوں کا اڑایا جانا، نویں علامت علوم و فنون جدیدہ کی ترقی، دسویں علامت گناہ کا پھیلنا اور ایمانی نور اٹھ جانا، گیارہویں علامت دابت الارض کا ظہور، بارہویں علامت مسیح موعود کا پیدا ہونا جس کو کلام الہی میں نفخ صور کے استعارہ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ المزمل کی آیت 16 میں کما کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً 1400 برس بعد حضرت مسیح آئے تھے۔ اس مسیح موعود نے بھی 14ویں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ سے انطباق کلی پا گیا۔ سورۃ النور کی آیت 56 میں بھی مماثلت کی طرف اشارہ ہے۔ منکم کے لفظ سے صرف صحابہ مراد نہیں بلکہ وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت 10 میں حفاظت قرآن کریم کا وعدہ ہے جس کے لیے وقتاً فوقتاً نائب رسول آنا لازمی ہے۔ معترضین کا الیوم اکملت لکم دینکم پیش کرنا درست نہیں، چونکہ جس طرح توریت کے بعد بھی بنی اسرائیل میں کئی انبیاء مبعوث ہوئے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت میں مصلح آتے رہنا لازمی ہے۔ اس پر دلیل اول یہ ہے کہ انبیاء کے بعد خدا تعالیٰ ہر ایک صدی کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے تا بندے کبھی حق الیقین سے محروم نہ رہیں، اور یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں، قرآنی تعلیم کے مخالف ہے، کیونکہ کونو مع الصادقین کا حکم دائمی ہے، لہٰذا صادقین کا وجود بھی لازماً دائمی ہے۔ دلیل دوم یہ ہے کہ عقلاً انبیاء کی طرح روحانی معلمین کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلفاء کا سلسلہ 1400 برس تک جاری رہا،
اور اس امت کی خلافت 30 سال میں ختم ہوئی تو یہ امت کس طرح خیر امت کہلائی؟ یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والے مسیح موعود کا بلفظ مسیح قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں، بلکہ نفخ صور سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ احادیث میں تو مسیح کا لفظ مذکور ہے، قرآن میں کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا دھوکہ نہ لگے کہ مسیح موعود سے مراد دراصل وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ فلما توفیتنی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے، آیت خاتم النبیین بھی اس کے مخالف ہے۔ تیسرا تنقیح طلب امر یہ تھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ قرآن و احادیث میں مذکور مسیح موعود یہی عاجز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا اس امت میں سے مسیح کے نام پر آنا 3 وجوہات سے ضروری ہے۔ اول، مماثلت تامہ کاملہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولہ سے ظاہر ہے۔ دوسری، مماثلت تامہ کاملہ استخلاف محمدی کی استخلاف موسوی سے 14ویں صدی میں مسیح موعود کا آنا ضروری ٹھہراتی ہے۔ آخری زمانے کی 2 مشابہتیں تھیں، ایک امت کا حال ابتر ہونا اور دوسرے ایک مجدد کا مسیح موعود کے نام پر آنا۔ جب امت کی حالت ابتر ہو گئی تو مسیح موعود کا آنا بھی لازمی ہوا۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ صرف ایک شخص نے عین وقت پر کیا تو ایسے مدعی کی تکذیب سے پیش گوئی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ صادق کی صداقت کو آسمانی نشانوں سے ثابت کرنا خدا تعالیٰ کا قدیم قانون ہے، چنانچہ آج تک اس عاجز سے 3000 سے زائد نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اگر میں سچا نہ ہوتا تو مفتری کو جلد ہلاک کرنے والا خدا الہامی نشانوں سے میری مدد کر کے میری ایک جماعت تیار نہ کرتا۔ اس کے بعد میاں عطا محمد صاحب کو اب بھی تسلی نہ ہوئی تو بذریعہ اشتہار ان کے متعلق نشان ظاہر کرنے کا طریق بھی حضور علیہ السلام نے تجویز فرمایا، لیکن موصوف نے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر میں گورنمنٹ انگریزی کے توجہ کے لائق اور التوائے جلسہ 27 دسمبر 1893 کے عنوان سے 2 اشتہار اس کتاب میں شامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت از روئے قرآن کریم کے حوالے سے یہ کتاب شہادت القرآن بہت ایمان افروز ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد 6 میں 69 صفحات پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، اسے مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔